اب یہاں خدا کریم چونکہ پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ جو یہ سلسلہ چلا تھا اس میں جو مومنین تھے وہ اہل کتاب کو دیندار طبقہ سمجھتے تھے، چونکہ پہلے سے ایک چیز آ رہی تھی نا کہ آپ ایک تصویر ذہن میں بنائیں کہ پہلے اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسولوں سے وابستہ لوگ جو تھے وہ کون تھے؟ یہی یہود اور نصارہ تھوڑے سے پیسے اور کم زوراور تھے، لیکن یہود ٹھیک ٹھاک زوراور، اور ہر وقت ان کا کام ہی یہی تھا کہ یہ عربوں کو امی بلاتے تھے اور یہ انتظار میں تھے، آخری نبی کے انتظار میں ادھر تھے، اور بڑے ہی شد و مت کے ساتھ اللہ اور کتاب اور رسول کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ اب یہ جو مشرک تھے پہلے عرب وہاں کے، وہ مومن ہو گئے ہیں، مسلم ہو گئے۔ اب انہوں نے ان کے ذہن میں ان کی جو دھاک پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ دیندار لوگ ہیں، اللہ سے وابستہ لوگ ہیں، کتاب والے لوگ ہیں، رسولوں والے لوگ ہیں۔ تو اب یہ جیسے کہ یہاں قرآن میں بھی ابھی اسی آیت میں بھی بتا رہے، تو اس سے یہ ہوا کہ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے دل میں نا ابھی ان کی وہ صورتحال کہ یہ بھائی دیندار لوگ ہیں وہ اتنی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ وہ ابھی انکار کر رہے ہیں، رسول خدا کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن عام لوگ جو کہ زندگی نسلوں سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں ان کے بارے میں ایک اور طرح کا، چونکہ ان کے ہاں تو نہ دیر تھے، نہ ہی ان کی عبادت گاہیں تھیں، نہ ہی ان کی اس قسم کے سلسلے تھے، یہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بت خانے اتنے اس طرح تو ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، ہر کسی نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، یا بت کسی خاص اوپن جگہ پہ پڑا ہوتا ہے وہاں جا کر یہ اس کے آس پاس میں وہ کرتے تھے۔ لیکن یہ جو دوسرے اہل کتاب تھے ان کے تو باقاعدہ اپنے عبادت خانے تھے، ایک سلسلے ہوتے تھے، تو دین کے حوالے سے مربوط لوگ یہی تھے۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے ہیں عرب لوگ، تو اب بھی ان کے ذہن میں وہ پہلے والی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اب بھی وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں۔ تو نتیجہ یہ لکھتا ہے کہ یہ لوگ پھر اپنے بعض جو اندرونی باتیں ہیں، جو مسلمانوں کے اندر کی باتیں ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، رہنا اور سارے سلسلے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ادھر کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں، آج اس چیز کی تیاری ہو رہی ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ وفد آیا ہے، یہ وفد گیا ہے، آج رسول خدا نے یہ مسئلہ کیا ہے، آج یہ ہمارے درمیان باتیں ہوئی۔ تو اس طرح کے اندرونی کہانیاں ان کو بتاتے ہیں، یعنی ان میں سے کچھ کو یقیناً بتاتے ہیں۔ تو یہاں خدا کریم ڈائریکٹ مومنین کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دھیان کریں، آپ اتنا ان پر وہ نہ کریں، آپ تو ساری کتابوں کو مانتے ہیں، قرآن کے حکم کے مطابق آپ قرآن کو بھی مانتے ہیں، آپ انجیل کو بھی مانتے ہیں، آپ تورات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں، جو اس کا اصلی پیکج ہے یا جو اس کا اصلی ورژن ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو اس کو مانتے ہیں، آپ سب کو مانتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ ان سے پیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی کتابوں کو ماننے والے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسے نہیں ہے، آپ سب کو مانتے ہیں، وہ آپ کو نہیں مانتے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کیا ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ غلط راستے پہ ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ تو اس طرح جو ہے وہ قائل ہیں۔ آپ قائل ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر تھے، اپنی کتاب کو ماننے والے تھے، تو آپ اس وجہ سے ان پر اعتبار کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس طرح نہیں ہے، تو اس لیے کیا کریں، آپ دھیان کریں۔ اس آیت میں یہ بات خدا کریم، تو یہ چیز کیا ہے، ہمیں بھی اس لیے بتائی گئی ہے کہ ہم بھی ہمیشہ کے لیے یہ دھیان رکھیں کہ آپ ان کو مان رہے ہیں، دھیان رکھیں وہ آپ کو تو نہیں مانتے،
آپ ان کو مان رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ کافر لوگ ہیں، یہ لوگ اس طرح ہیں، اس طرح۔ تو یہ بڑے دھیان کی بات ہے جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے، اور دھیان کرنے والی ہے، اور یہی ہو رہا ہے، اور آخر میں نتیجہ وہی جو قرآن بتاتا ہے وہی نکل رہا ہے۔ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، بطانہ باطن سے ہے، باطن یعنی وہ جو اندر کی بات ہوتی ہے نا، جو اندر ہوتے، باطن یعنی جو پیٹ کے اندر بات ہوتی ہے، جو پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی پیٹ والی بات کہیں نہ بتائیں، یعنی وہ جو پیٹ میں رکھنے والی چیز ہے، وہ جو اپنے اندر رکھنی ہے، وہ جو باہر نہیں بتانی چاہیے، وہ جو اپنے حلقوں میں صرف پتہ چلنی چاہیے، اس کو اگر آپ کیا کرتے ہیں، لا تتخذوا بطانۃ، یعنی ان کو اپنی باتوں کا باطن نہ بنائیں۔ بات آپ نے اپنے پیٹ میں رکھنی ہے، یہ بات ان کے پیٹ پہ تک نہیں جانی چاہیے، ان کے اندر تک نہیں جانی چاہیے، ان کے سامنے نہیں کرنی ہے۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، یہ نہیں کہا کہ من اہل الکتاب، من دونکم جو بھی آپ کا نہیں ہے، جو غیر ہے۔ دیکھیں من دونکم کیا ہے کہ خدا کریم نے بات کو کتنا وسیع کر دیا ہے کہ اے ایمان والو، آپ اپنوں کے سوا کسی کے ساتھ بات شیئر نہ کریں، وہ باتیں جو خاص ہوتی ہیں۔ بتانا کے معنی سے پتہ ہے کہ وہ باتیں جو خاص ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے آج مثال کے طور پر یہ اس قسم کا کھانا کھایا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے مثال کے طور پر، ہاں، یا یہ ہے کہ کوئی ادھر آ رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے، یا کوئی یہ ہوا ہے، نہیں، وہ باتیں جو چھپانے والی ہوتی ہیں، بطانت والی ہوتی ہیں، جو پیٹ کے اندر رکھنے والی ہوتی ہیں، ان کی بات ہو رہی۔ تو کہا من دونکم، جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، غیر ہیں، ان سے شیئر نہ کریں، ان کے ساتھ شیئر نہ کریں۔